رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کر دی کہ اگر ہماری سمجھ میں آئے نا تو وہ ہمارے ذہن کو ایک بہت ہی الگ سوچ فراہم کرے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ مجھے اپنی امت پر غربت کا ڈر نہیں ہے، غریب ہو جائے گی، فاقوں سے مرے گی۔ فرمایا یہ تو مجھے ڈر ہی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، تمہیں زیادہ مال ملے گا۔ ڈر تمہاری غریبی کا نہیں، بلکہ محبوب فرماتے ہیں ڈر تمہاری دولت کا ہے، ڈر تمہارے فاقوں کا نہیں، ڈر تمہارے زیادہ کھانے کا ہے، ڈر تمہارے جھونپڑی میں رہنے کا نہیں، ڈر تو تمہارے بنگلوں کا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ڈر تو اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی، وسیع کر دی جائے گی، تم نے اس چیز سے بچنا ہے، تم نے اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ کرنا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑنا، دنیا ہی کی بات کرنا۔ اور پھر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا روحانی دنیا کے اندر جھانک کر ہمیں نصیحت فرمائی، روح کے اندر اتر کر بات بتائی، دل کی گہرائی تک پہنچ کر حضور نے ہمیں بات سمجھائی، دل کی گہرائی تک۔ نبی کریم علیہ السلام نے کس انداز میں مثال دیکھی، حضور فرمانے لگے دو بھوکے بھیڑیے، ایک ہوتا ہے بھیڑیا اور ایک ہوتا ہے بھیڑیا بھی ہو اور بھوکا بھی ہو۔ فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کی محبت اور عزت کی محبت، کہ مجھے بڑائی دی جائے، مجھے آگے بٹھایا جائے، مجھے اعزاز دیا جائے۔ فرمایا جتنی مال اور چاہا جانے کی محبت، شہرت کی محبت انسان کے دل میں تباہی کرتی ہے، اتنی تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بھی تباہی نہیں کرتے۔ جتنی چاہا جانے کی، شہرت کی، دولت کی محبت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم ضرورت کا مال ضرور حاصل کرو، لیکن یارو اس کام کے پیچھے لگ جانا اور دولت ہی دولت کو منشور بنا لینا، رات کو گن کے سونا، صبح اٹھنا تو پھر دوبارہ گننا شروع کر دینا، پھر ان کو گنتے ہی رہنا اور گنتے گنتے ہی زندگی گزار دینا، اور ہمیشہ سامنے والے کی دولت پر پوری توجہ رکھنا کہ وہ کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے۔ آج تو یہ دور آ گیا کہ لوگ اپنے پیسے بھی گنتے ہیں، اور جن جن سے تعلق ہوتا ہے ان سب کے بھی پیسے گنتے ہیں، ان کے بھی شمار کرتے ہیں، ان کا بھی حساب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑے خوبصورت لفظوں کے اندر بات سمجھائی، مسلم شریف میں موجود ہے۔ اور اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظوں پر غور کریں تو دیکھیں منظر کیا بنتا ہے، کتنی بڑی سچائی ہے زندگی کی جو سامنے آتی۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال۔ فرمایا نہ بھائی، تیرا تو وہ مال ہے جو تو نے کھا لیا ہے یا پہن لیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مال تمہاری ضرورت ضرور ہے، اس کو ضرور حاصل کرو، لیکن اگر مقصد ہی مال کو بنا لو گے، اگر تمہارا ذہن ہی یہ بن جائے گا کہ میں نے 2 کے 4، 4 کے 8 اور 8 کے 16 کیسے کرنے ہیں، تو یہ تمہاری روحانی زندگی کو تباہ کر دے گا۔ تم انسان کم اور پیسے جمع کرنے والی مشین زیادہ بن جاؤ گے۔ جس قدر آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے، اگر آپ اتنے کپڑوں کے اندر رہیں گے تو آپ خوبصورت لگیں گے، لیکن اگر آپ ضرورت سے زیادہ کپڑے اوڑھ لیں گے، ایسا کھلا لمبا چوڑا لباس پہنیں گے تو بھائے گا نہیں آپ، وہ آپ کی شخصیت کو خوبصورت بنانے کی بجائے کمزور کر دے گا، اور آپ اچھا لگنے کی بجائے تھوڑے سے اچھے نہیں لگیں گے، برے محسوس ہوں گے، اور ایسے لگے گا کہ جیسے آپ نے کچھ ایسی حرکت کی ہے کہ جو سنجیدہ لوگ نہیں کرتے۔ کھانا آپ کی ضرورت ضرور ہے، کھانا ہماری حاجت ضرور ہے، لیکن اگر ہم ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو ہمارے اعصاب کو نقصان پہنچائے گا۔ کھانا ایک حاجت ضرور ہے، لیکن اس کو اوڑھ لیا جائے، اگر کھانے پینے کا ہر وقت ماحول بنا لیا جائے تو انسان بہت ساری بیماریوں کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ پھر تمہارے اعصاب پر رشتوں کا کوئی تقدس نہیں رہے گا، تم ہر شخص کے ساتھ رشتہ اس لیے بناؤ گے کہ مجھے اس سے مالی طور پہ کیا نفع حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر وہ سارا تقدس، وہ ساری خوبصورتی، زندگی کا وہ سارا حسن
जीने का वो सारा मजा जाया हो जाएगा। कुछ लोग इस तरह माल के पीछे भागे, इस तरह माल के पीछे भागे कि जिंदगी के आखिरी लम्हे तक उन्होंने माल जमा किया। ना वो कहीं रिटायर हो पाए, ना वो कहीं खामोश हो पाए, ना वो जिंदगी में कोई और काम कर पाए, बस आखिरी लम्हे तक उन्होंने माल जमा किया। तो अल्लाह ताला ने उसे कुरान पाक में बयान फरमा दिया, फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें माल ज्यादा तलब करने की ख्वाहिश ने गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। इतना माल तलब करने में तुम आगे बढ़े कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया, कब्रों तक पहुंच गए, लेकिन रहे तुम माल के पीछे। एक बहुत बड़े दौलतमंद का मैं एक दफा उसका इंटरव्यू अखबार में छपा तो मैं देख रहा था, तो किसी ने उससे पूछा कि दौलत कैसे कमाई, तो कहने लगा जी मैंने 10 लाख वाला काम भी नहीं छोड़ा और 10 रुपए वाला भी नहीं छोड़ा, सारे काम किए, बस कोशिश की कि जहां से आ जाए उसे हासिल कर लेना चाहिए। अब खुल के बात तो लोग करते नहीं, हालांकि बहुत सारी जगहों पे इस बात का तर्जुमा ये होता है कि ना जायज देखा ना नाजायज देखा, बस जहां से आए, जितने आए, जिस तरतीब से आए, शाम को ये हिसाब जरूर करना है कि आज मेरे बैंक बैलेंस में कितना इजाफा हो गया। लोगों ने दौलत ही की तरफ देखा, दौलत ही को परखा, पैसे नहीं तो रो पड़े, जायदाद नहीं तो रो पड़े, मकान नहीं तो रो पड़े। जिस दिन 4 गाहक कम आए उस दिन रो पड़े, जिस दिन काम धंधा कम हुआ तो सारे जमाने को बताया कि बड़ी गुर्बत है। मैं कहा करता हूं कि जब अल्लाह ताला गाहक ज्यादा भेजता फिर भी शोर किया करो, जब अल्लाह ताला नवाजता है उसका भी ऐलान किया करो। मेरे भाई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक फरमान बड़ा एक शानदार है, इस उन्वान पर अगर हमारी समझ में आए तो हमारी तबीयत ठंडी कर देगा। और जनाब ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक बात कह के कितने सारे मज़ामीन बयान कर दिए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कितनी सारी बातें खोल दी एक जुमला कह के। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, दुनिया को अपना आका ना बनाना, दुनिया की दौलत को अपना आका ना बनाना, वरना ये तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी। इसे अपना आका न बनाना, वरना ये तुम्हें अपना गुलाम, जिन्होंने दौलत को आका बनाया उसने फिर इनको अपना गुलाम बना लिया। फिर बेचारे करोड़ोंपति हैं पर सो नहीं पाते सारी रात, अरबों रुपया पास है पर नींद सुकून की मुयस्सर नहीं आती, क्योंकि दौलत आका है ना। तो ये वो आका है जो काबू आता नहीं, ये वो आका है जिससे दिल भरता नहीं, ये वो वाला आका है जिससे लोगों की तबीयत सैर होती नहीं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये वो वाला प्याला है जो कभी पुर हो सकता नहीं। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना खैरात बांटा करते थे। आपको पता है बादशाह लोग होते थे, दौलत तकसीम करते थे। तो महमूद एक दिन बाहर निकले, सैर के लिए जा रहे थे, बादशाह सलामत। तो बाहर निकले तो कहा जितने फकीर है ना सबको बुला लो, आज मेरा दिल है मैं निकलता जाऊं और खैरात बांटता जाऊं, निकलता जाऊं और खैरात तकसीम करता जाऊं। महमूद ने ऐलान किया तो बाजों का इंसान कुछ बात करता है तो उसके लफ्जों में ना थोड़ा कर्रोफर नजर आता है, थोड़ा तकब्बुर नजर आता है, थोड़ा गुरूर नजर आता है। एक दरवेश भी वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने भी बादशाह का ये जुमला सुना, उन्होंने भी बादशाह का ये जुमला सुना, इस तरफ तवज्जो फरमाई कि लो जी, जो जिसने लेना है ना आज उसे दिया जाएगा, आज मैं बांटता ही जाऊंगा। वो बुजुर्ग भी आ गए, कासा लकड़ी का प्याला हाथ में पकड़ा है, वो भी तशरीफ लाए। और महमूद गजनवी जब बांट रहे थे तो उन्होंने भी अपना प्याला आगे कर दिया, उन्होंने भी कुछ लेने के लिए प्याला आगे बढ़ाया। तो महमूद गजनवी ने अपनी जेब से चंद सिक्के निकाले, चंद अशरफियां निकाली और जब बाबा जी के प्याले में डाली तो आवाज तो आई खटकने की। लकड़ी के प्याले से जब चांदी के सिक्के टकराए तो आवाज तो पैदा हुई, लेकिन बुजुर्गों ने प्याला फिर आगे किया, कहने लगे इसमें तो कुछ भी नहीं, थोड़ा और डाल दो। महमूद कहता मैं नजर डाल के देखा तो प्याला तो वाकई खाली था। बादशाह था, कह चुका था कि आज बांटना है, जो कोई मांगेगा उसे देना, फिर जेब में हाथ डाला। ये अना का बुत भी बड़ी मुश्किल से टूटता है ना, ये बड़ा पक्का होता है, ये नहीं टूटता। दोबारा प्याला डाला तो फिर चीजें खटकने की, बजने की आवाज तो आई, लेकिन बुजुर्ग कहने लगे कि तूने तो कुछ भी नहीं दिया,
پھر پیالہ آگے کیا تو محمود نے جھوک کے دیکھا تو پیالہ پھر خالی تھا. اس نے پھر کچھ ڈالا، پھر دیکھا تو خالی، پھر ڈالا، بجنے کی آواز آئی، پھر خالی. اب بادشاہ تھا، ہارنے کا نام ہی نہیں لے رہا، یہ شکست کھانا ہی نہیں چاہتا. اس نے تھیلے منگا لیے، بوریاں منگا لی پیسوں کی بھری ہوئی، ڈالتا جا رہا ہے، بجنے کی آواز آتی ہے. محمود تھک گیا، کہنے لگا بابا اس کے نیچے کون سا سوراخ بنایا ہوا ہے، کیا ہے اس کے نیچے جو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا ہے؟ تو ان بزرگوں نے بڑی شاندار بات کی. کہنے لگے محمود یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، اور یہ خواہشات کبھی پور نہیں ہو سکتی. ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری بن جاتی ہے، ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نفس کی خواہشیں ان بھیڑوں کی طرح ہیں جو کبھی قابو میں نہیں آتی. ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، دونوں کو سمیٹو تو سامنے والی یہ خواہشات ہیں، یہ کبھی پوری یہ نہیں پوری ہوتی میاں. پھر انسان آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، ہرس کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، طمع کرتا ہے، لینے کی خواہش پیدا کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں کبھی اس کے حق میں مؤثر ثابت نہیں ہوتی. ہاں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا. تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا فرما دے. قناعت میں عزت ہے، لالچ میں ذلت ہے. تو ہرس کرنا، ہوس کرنا، مال کے پیچھے بھاگنا. لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، ہنر سیکھتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، کسی استاد کے پاس جاتے ہیں تو مال کمانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے، کسی سے یارانہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح آگے کیسے گیا ہے. جب مطمع نظر ہی مال ہو، جب توجہ ہی ساری مال کی طرف ہو، جب دولت ہی ہر چیز کا لوگ ماں حاصل سمجھ لیں اور مقصود اور مدعائی دولت کو بنا لیں، تو پھر انسانوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، روحانی قوتیں ختم ہوتی ہیں، پھر انسانوں کے اندر شوق، ذوق اور وہ ساری چیزیں کمزور پڑتی ہیں. میرے نبی کریم پھر پڑھیے، خوش ہو کے پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا ہمیں یہ سکھایا ہے، بتلایا ہے کہ قناعت کرو، تھوڑے پر راضی رہنا سیکھو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسی خواہشات سے پناہ مانگا کرو جو خواہشات تمہیں عیب میں ڈال دے، اور فرمایا ایسی خواہش سے بھی اللہ کی پناہ مانگو جو خواہش پوری کرو تو وہ خواہش ایک اور خواہش میں ڈال دے. اللہ کی پناہ مانگو اس خواہش سے کہ جو پوری کی جائے تو پھر ایک اور خواہش میں تمہیں ڈال دے. اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، پناہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو. بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت محدث ابن جوزی علیہ رحمہ نے، کہ ایک شخص تھا، اسی گھر میں ایک ناگن رہتی تھی. ناگن، وہ ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی. بزرگ جب حکایات بیان کرتے تو سمجھانے کے لیے بیان کرتے. سونے کا انڈا دیتی تھی. اس ناگن نے اس طرح کیا کہ ایک دن اس کے گھوڑے کو ڈس لیا، گھوڑا مر گیا. گھر والوں نے شکایت کری کہ اس کو مار دینا چاہیے، گھوڑا آج اس کے ڈسنے سے مر گیا، یہ ناگن ہے، سونے کا انڈا تو دے گی لیکن ڈسے گی بھی ضرور، یہ ناگن ہے، انڈا سونے کا دے گی پر ڈسنا اس کی فطرت ہے، یہ ڈسے گی بھی. اس نے کہا بھی کوئی بات نہیں، سونے کے انڈے سے کئی گھوڑے آ جاتے ہیں، مر گیا تو کیا ہوا. کچھ دنوں کے بعد اس ناگن نے کتے کو ڈسا، کتا بھی مر گیا. گھر والوں نے شور مچایا کہ یہ ناگن ہے تو اسے دودھ پلاتا ہے، یہ سونے کا انڈا تو دے گی پر ڈسے گی بھی، اس لیے کہ ڈسنا اس کی فطرت ہے، اس کی طبیعت ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، سونے کے انڈے سے کئی کتے خریدے جا سکتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد اس نے پڑوسیوں کے کچھ جانوروں کو بھی ڈسا. لیکن جب انسان کی آنکھوں کے سامنے سونے کے انڈے کی اینک لگی ہوتی ہے نا، پھر کتنے لوگ ڈسے جا رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. جب سونے کے انڈوں کی اینک لگ جاتی ہے پھر کتنے غریبوں کی کٹیا جلتی ہے پر اس کی پرواہ نہیں ہوتی. جب سونے کے انڈوں کی اینک لگ جاتی ہے پھر کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں، لوگ پرواہ نہیں کرتے. سونے کے انڈے کی اینک لگی ہوئی تھی. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس شخص کا ایک ہی جوان بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا، جس کے لیے
جس کی طرف دیکھ دیکھ کے ماں باپ جیتے تھے، جو ان کی آرزوؤں کی امیدوں کا مسکن تھا، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، روشنی تھا، اس ناگن نے پھر اس بچے کو ڈسا، اور جب اس بچے کا جنازہ اٹھا تو پھر اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا، اور ڈنڈا پکڑ کے جب وہ مارنے لگا نا ناگن کو، تو اس کی بیوی کہنے لگی اسے نہ مار، اپنے اندر کے لالچ کو ڈنڈا مار، اپنے اندر کی اس ہرس کو، اس ہوس کو، اس طمع کو، جس نے آج میرے بیٹے کی جان لے لی، جس نے ایک ماں کی گود اجاڑ ڈالی، جس نے اس گھر کی ساری خوشیوں کو تباہ کر دیا، اس لالچ پہ ڈنڈے برسا، جس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہر چیز کو، جس نے کچھ بھی آج باقی نہیں چھوڑا، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی ہو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا مال مردار ہے اور طلب کرنے والے کتے، مردار مال کو طلب کر رہے، بیٹے کا جنازہ اٹھ گیا، اب کیا فائدہ ہوا؟ آج روحوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، آج دلوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، آج تن کے اجلے لوگوں کے من کے اندر کچھ بھی موجود نہیں، مردہ روحیں، مردہ دل، مردہ خیالات، ہر چیز مائنس کر کے جو چیز پیچھے بچی ہے وہ صرف دولت ہے، ہر چیز مائنس کر کے ہمارے پاس جو پیچھے بچی ہیں وہ جائیدادیں ہیں، ہر چیز مائنس کر کے جو ہم نے بچایا ہے وہ دنیا کا مال ہے، باقی ہر چیز تباہ ہو گئی۔ بھائی کے ساتھ جھگڑا چل گیا ہے چونکہ ایک 4 مرلے کے پلاٹ کا معاملہ تھا، والد کے ساتھ تنازع چل گیا ہے چونکہ اس نے ہمیں حصہ کم دیا تھا، اماں کے ساتھ جھگڑا ہے کیونکہ وہ بڑے بھائی کی جائیداد زیادہ دینے کے حق میں ہے، ہمارا اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ لالچ کا ہے، ہم نے ہر جگہ ہرس کا بازار گرم کیا ہے، طمع، لالچ، یہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ لوگوں نے اوڑھی ہیں کہ ہر طرف دولت کا بازار گرم ہے۔ یہ جو سڑک پہ جا رہے ہیں کچھ پیسے لینے جا رہے ہیں، کچھ لے کر کے واپس آ رہے ہیں، کچھ مزدوری کرنے جا رہے ہیں، کچھ مزدوری ڈھونڈنے جا رہے ہیں، دولت ہی دولت کا ہر طرف انبار لگ گیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب جو کسی سے سلام لیتا ہے تو وہ بھی پہلے سوچتا ہے کہ مجھے میسر کیا آئے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو مستجاب الدعوات تھا، قوم جبارین کے پاس رہنے والا وہ شخص بلعم بن باورا اس کا نام تھا، مستجاب الدعوات تھا، اللہ نے اسے یہ درجہ عطا کیا تھا کہ جو دعا کرتا تھا رب اس کی قبول فرما لیتا تھا، اس کی دعائیں مقبول ہوتی تھی، اتنا اللہ کریم نے اسے نوازا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس قوم کی طرف گئے نا جہاد کرنے کے لیے، تو بلعم بن باورا پہاڑ پر عبادت کرتا تھا، بہت سارے لوگ اس کی عقیدت مند تھے، بہت سارے لوگ اس سے محبت کرتے تھے، بہت ساری جگہوں پہ وہ چاہا جاتا تھا۔ جب اس کی طرف حضرت موسیٰ اس قوم کی طرف حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو اس طرح کر کے دعا کر کہ حضرت موسیٰ کی قوم رستے میں ہی تباہ ہو جائے معاذ اللہ، کیونکہ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ دعا کر کہ رستے میں ہی وہ سب لوگ ختم ہو جائیں۔ اس نے کہا کیا بیوقوفی کرتے ہو، اللہ کے نبی کے بارے میں دعا کر دوں، پیغمبر خدا کے بارے میں، حضرت موسیٰ کلیم کے بارے میں کیا بیوقوفی کرتے ہو؟ لوگوں نے مجبور کیا، اسے مجبور کیا، لیکن اس نے کہا نہیں میں نہیں یہ کام کرتا۔ لوگوں نے دلائل دیے، بالآخر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ استخارہ کر لیں، اگر تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی تو آپ آگے لے جائیے گا، نہ آئی تو نہ لے جائیے گا۔ بلعم بن باورا نے استخارہ بھی کیا، استخارے میں بھی اسے حکم ہوا کہ تم نے بد دعا نہیں کرنی، تم نے حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں دعائے ضرر نہیں کرنی۔ اب جب اس نے صاف ستھرا انکار کیا نا کہ بھئی میں دعا نہیں کروں گا اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، نہ ان کی قوم کے بارے میں، تو لوگوں نے وہی حربہ استعمال کیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں، ڈھیروں تحفے لے کے آ گئے، دولت لے کے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین کے نام پہ لوگوں کو عزت دیتا ہے تو پھر لوگ اس کو استعمال کر کے دنیا اکٹھی کرنی شروع کر دیں، پھر لوگ اپنا بڑا نقصان کرتے ہیں، پھر اپنی روحانیت کا، اپنی تاثیر کا لوگ بڑا نقصان کرتے ہیں، پھر لفظوں کے ہیر پھیر سے دولت کمانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں،
تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ پھر لوگ سودے کرنے لگتے ہیں اپنے الفاظ کے، حروف کے۔ بہت سارے جب تحائف ملے، قائل کیے تو آمادہ ہو گیا، دولت جو سامنے آئی لالچ کر گیا۔ اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، اس واقعے کی طرف قرآن پاک نے اشارہ فرمایا۔ بلم بن باورا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے لیے جب نکلا تو جس گھوڑے پہ سوار تھا، جس گدھے پہ سوار تھا، جب یہ جا رہا تھا نا پہاڑ پہ چڑھ کے میں بد دعا کروں گا حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے، جب جا رہا تھا تو گھوڑا واپس بار بار منہ پھیرتا تھا، واپس اس کو کہتا تھا نہ جا، واپس آ جا۔ یہ اس کو مارتا تھا، پہاڑ کی جانب لے جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ بار بار مارنے لگا تو گھوڑے نے، اس کی سواری کے جانور نے دعا شروع کر دی۔ گھوڑا تھا یا گدھا تھا، اس نے دعا کی، یا اللہ مجھے زبان دے، میں اس لالچی کو کچھ سمجھا دوں، مجھے زبان عطا کر، میں ہی اسے کچھ سمجھا دوں۔ اللہ نے زبان دی تو گدھا کہنے لگا آگے نہ جا، تو مجھے آگے بھیجتا اور اللہ کے فرشتے مجھے واپس بھیجتے ہیں۔ لیکن لالچ تھا نا طائف کا، دولت کا، جب چڑھا پہاڑ پہ اور حضرت موسیٰ کے لیے ہاتھ اٹھا کے قوم کے لیے بد دعا کرنے لگا تو لفظ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے ادا کرتا تھا، نکلتے اپنے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا۔ وہ لفظ پلٹ کے اسی پر آئے، اتنا اس کا برا حال ہوا کہ زبان لٹک گئی اور پھر اللہ کے شدید عذاب میں مبتلا ہوا۔ یہ لالچ عذاب کو آواز دیتا ہے، عذاب کو آواز دیتا ہے، اور انسان کی قناعت انسان کو عزت والا کر دیتی ہے۔ ایک بابا جی بیچارے غریب ہیں، وہ کمیٹیاں ڈال کے عمرہ کر دے جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ گئے ہیں، کبھی ٹریول نہیں کیا، ان کو نہیں پتا کہ میں نے سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے، سیٹ بیلٹ کیسے باندھنا ہے، امیگریشن کیسے کرانی ہے۔ انہی کے گاؤں کا ایک لڑکا جہاز میں بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے BBA کیا ہوا ہے، میں MBA کا اسٹوڈنٹ ہوں، PhD اسکالر ہوں۔ اور بابا جی جب داخل ہوتے ہیں تو وہ لڑکا ان کو دیکھتا ہے کہ وہ بابا جی آتے ہی کسی سیٹ پہ بیٹھ گئے، جہاز کا عملہ لڑنے لگا کہ بابا یہ تیری سیٹ ہی نہیں، تو سیٹ نمبر دیکھ، فلاں جگہ پہ جا۔ وہ کہتے ہیں بابا جی سیٹ بیلٹ مان لے، وہ کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ دور کھڑا مذاق اڑا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے جی یہ ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، یہ ان پڑھ ہیں جی، یہ جاہل ہیں جی۔ تو دل کرتا ہے ایسے آدمی سے ڈگری لے کے بندہ پھاڑ دے۔ یہ تیری تعلیم تجھے سکھاتی ہے کہ تو کسی کو جاہل کہہ رہے، ان پڑھ کہہ رہے؟ اور میاں اگر تو پڑھا لکھا ہوتا تو اپنی سیٹ چھوڑتا، یہ پتہ چل گیا تھا میرے گاؤں کے ہیں، میرے علاقے کے ہیں، دروازے سے وصول کرتا، پھر سیٹ نمبر دیکھ کے انہیں سیٹ پہ بٹھاتا، پھر اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتا، پھر انہیں کہتا بابا جی میں فلانی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، دوبارہ ضرورت پڑی تو مجھے آواز دے لینا۔ آپ غور کریں اس بات پر۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بدو آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کچھ دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا تو آداب نہیں جانتا تھا، ہم بغیر آداب بتائی لوگوں کو بے ادب کہہ دیتے، سکھایا کچھ بھی نہیں اور جاہل کہہ دیا۔ اور بھائی حضور نے کچھ دیا تو اسے آداب نہیں آتے تھے اور وہ دیکھ رہا تھا مقدار۔ اور یہاں فاضل بریلوی فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ تو یہاں تو ایک قطرہ ملے تو سمندر سے زیادہ کام دکھاتا ہے۔ تو حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، اس بے ادب کی گردن اڑائیں گے۔ حضور نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر۔ سرکار گھر لے گئے، جو دیا تھا اس سے ڈبل دیا، پھر تھوڑا اور دیا، اب مسکرایا۔ حضور نے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا طوفان میں ہوا اتنی تیز نہیں چلتی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے۔ فرمایا یہی بات میرے غلاموں کے سامنے جا کے کہہ دو گے؟ کہہ دو گے؟ گویا حضور فرمانے لگے جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے دلوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے گا۔ ہم نے بات کو سمجھ لیا، تھوڑا تھوڑا نا پیار کرنا شروع کریں۔ آپ چھوٹے تھے تو آپ پتہ نہیں کیا کہتے تھے، آپ کا ابا سنتا بھی تھا، برداشت بھی کرتا تھا، دلیل بھی دیتا تھا، کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی منہ پہ تھپڑ نہیں مارے۔ تجھے عقل نہیں؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی شعور اس کا کمزور ہے، لیکن ہم والد پر غصہ کرتے ہیں، ہم دادا پر غصہ کرتے ہیں، ہم تلخی دکھاتے ہیں۔ میں نے کئی سیانے بندے دیکھے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے وفادار ہیں، لیکن اپنی ذات کی حد تک، اپنی ذات کی حد تک۔
کسی کو عزت دینا، اہمیت دینا، وقار دینا، طنز کریں گے، تنقید کریں گے، یہ کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ عزت والا تو وہ ہوتا ہے نا جو عزت بانٹتا پھرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، جو پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرنی آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سرکار باہر لائے تو سرور کائنات علیہ السلام کے غلاموں کے چہرے دیکھ کے کہنے لگا، او میرے محبوب کے غلاموں، سخاوت سنی بڑی تھی پر دیکھی میں نے آج ہے۔ حضور تو بڑا دیتے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا عمر اگر تم اسے پہلے قتل کر دیتے تو یہ دوزخ میں جاتا، اور اب جہاں کھڑا ہے رب اسے جنت عطا کرے گا۔ ایک مثال دی سرکار نے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے کہ بات انسان کے ذہن تک جتنا اس کا معیار ہے، اسٹیٹس ہے، جو نہج ہے، وہاں تک پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میری اور تمہاری مثال، میری اور امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی اور ناک سے نکیل نکل گئی تھی۔ بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے، کسی کی قابو نہیں آتی تھی، کسی نے ڈنڈا مارا، کسی نے تلوار پکڑی، زخمی ہو گئی پر قابو نہ آئی۔ دوستو سننا، حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا، اپنا مالک۔ اس نے کہا پیچھے ہٹو، تم نے میرے جانور کا کیا حال کیا، تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا، اسے دکھایا تو اونٹنی دوڑی ہوئی آئی۔ اس نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، ناک میں نکیل ڈالی، اوپر سوار ہوا اور جاتی دفعہ کہنے لگا اونٹنی ہے میری، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور بتا گئے امت ہے میری تو عمر اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، مجھے پتہ ہے کیسے کر کے ان کے دلوں میں بات اتارنی ہے، کس جگہ پہ جا کے ان کو سنبھالنا ہے، کس طرح کر کے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، چور حاکم سے چھپا کرتے یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔